خوشی پیدا ہوگی. کہتے ہیں ہدیہ دو محبت پیدا ہوتی ہے. اس کو اپنے معاشرے میں رواج دیں. اور ضرورت کو دیکھیں. جب ملنا جلنا ہوگا نا خواتین کا آپس کے اندر, تو کسی کی تکلیف کا بھی پتہ چلے گا. پھر اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے جو کوشش ہو سکے گی وہ بھی ہوگی. جب ملنا ہی نہیں ہوگا تو کیسے ان کی ضروریات کا پتہ چلے گا؟ ہمارے پڑوس میں بیمار ہوتے ہیں کئی دن تک. مسجدوں میں جانے والے مرد حضرات وہ دیکھتے ہیں کہ فلاں نمازی نہیں آیا, پوچھتے ہیں فلاں نمازی نہیں آیا کہ جی وہ بیمار پڑے ہیں. پھر ان کے گھر جا کر عیادت کرتے ہیں. خواتین اگر جا سکیں اپنے مردوں کی اجازت سے تو پڑوس میں جا کے خواتین کی عیادت کریں, ورنہ ٹیلی فون پر عیادت کریں. ان کی ضرورت کی چیز پوچھ لیں اور ان کو کوئی ضرورت کی چیز بھیج دیں. اپنے تعلقات کو اس طریقے سے معاشرے کے اندر اپنا جو کلچر ہے ہمارا اسلامی کلچر اس کو ہم فروغ دیں, اور سادگی کے ساتھ آنا جانا. حضرت مولانا اشرفی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ ان سے خواتین مرید ہوتی تھی, ان کو سادگی کی بہت ترغیب دیتے تھے. اور یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کیا بات ہے, یہ تو ازواج مطہرات اور جو صحابیات ہیں ان سے تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ یہ فرماتے تھے کہ جن کپڑوں میں گھر میں رہتی ہو نا انہی کپڑوں میں پڑوس کے گھر چلے جاؤ. جہاں کہیں تمہیں جانا ہے انہی کپڑوں میں جاؤ. سادگی سکھائی. اور اندر جو اپنے اندر جو ایک خود پسندی ہے اس کو توڑا ہے. لباس کو سادہ رکھیں, سادہ. اور خواتین اصل میں یہ سمجھتی ہیں کہ زیب و زینت ہمارا فطری حق ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ صحابیات رضی اللہ عنہن کیا وہ خواتین نہیں تھی؟ ان کی زندگیوں میں سادگی تھی. ہلکا پھلکا سے میک اپ وہ بھی کرتی تھی, اور اس کی بھی تعلیمات سنت سے ثابت ہیں. لیکن وہ کیسے؟ بالکل معمولی, ہلکا پھلکا, صحت افزا. اور ہماری زیب و زینت کے جو اوزار ہیں جو میک اپ کے جو پینٹس ہیں اور جو پاؤڈرز ہیں, کیکس ہیں, کیا عرض کریں, یہ نہیں تھے ان کے پاس. وہ دیسی طریقے تھے, دیسی. مہندی کا استعمال ہے, اور چکنی مٹی کا استعمال ہے, زیتون کے تیل کا استعمال ہے. دیسی چیزیں استعمال ہوتی تھی. اسی سے جو ہے وہ حسن میں نکھار آتا تھا. وہ حسین تھی. ہمارے آرٹیفیشل میک اپ کرنے والوں کے اندر حسن نہیں ہوتا, لیکن نیچرل جو قدرتی اشیاء استعمال کر کے جو میک اپ کرتی ہیں ان کے اندر حقیقی حسن ہوتا ہے. وہ سجدے لمبے کیا کرتی تھی, ان کے چہرے حسین ہو جاتے تھے. جو سجدے لمبے کریں ان کے چہرے حسین ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ شان و انوارات ڈالتا ہے. اپنی زندگی میں سادگی لائیں. میں سنایا کرتا ہوں, امریکہ کی 9 مسلم عورتیں آئیں پاکستان تبلیغی جماعت کے ساتھ. تو ہماری پاکستان کی عورتیں میک اپ کر کے ان سے ملنے کے لیے گئیں. انہوں نے کہا, وہ جو امریکہ کی عورتیں تھیں 9 مسلم, وہ دیکھ کر حیران ہوئی. کہنے لگی کہ جن چیزوں کو میں چھوڑ کر آئی ہوں
جن چیزوں کے اوپر میں تھوک کر آئی ہوں ان کو تم استعمال کرتی ہو. میں مسلمان ہوئی ہوں، میں نے سادگی سیکھی ہے، اور تم مسلمان ہو کر یہ کیا کام کرتی ہو. ہم مردوں کو کہتے ہیں، ابھی ہم دورے پہ گئے ہوئے تھے سوات، تو ہم نے لباس کا مذاکرہ کیا کہ گھٹنوں سے نیچے ہو، کرتا ڈھیلا ڈھالا ہو، اور گھٹنوں سے نیچے نصف پنڈلی تک نہیں تو موٹی پنڈلی تک قمیض ہو. یہ مردوں کی بات ہو رہی ہے. تو خواتین جو ہیں، اور شلوار مردوں کی ٹخنوں سے اونچی ہو. یہ مردوں کے لباس کی بات ہو رہی ہے. عورتوں کے لباس کی کتنی تاکید ہے. مجھے دکھا دیں کوئی دیندار عورت ہی دکھا دیں کہ جس کی قمیض گھٹنوں سے نیچے ہو. فیشن کے پجاری ہیں ہم. کرتا گھٹنے سے نیچے ہو. جب اتحیات میں بیٹھیں تو کرتا جو ہے گھٹنے سے نیچے جھکا ہوا ہو. وہ مرد وہ عورت قعدے اور رکوع کا خشوع حاصل نہیں کر سکتی کہ جس کا کرتا گھٹنے سے اونچا ہو. اللہ تعالیٰ شانو نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، یہ تمہارے لیے خیر ہے تقوی والا